ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمائی ہوئی قیامت کی نشانیاں آپ کے سامنے ذکر ہو رہی ہیں، اور گزشتہ جمعے یہ بات پہنچی تھی کہ پہلا سور جب پھونکا جائے گا، جس کی وجہ سے یہ انسان، جنات، آسمان، زمین، ہوا، سمندر، درخت، پتھر، جتنی بھی چیزیں سب کو موت آ جائے گی، اور پھر اس کے بعد 40 سال کے عرصے کے بعد پھر سور پھونکا جائے گا. اللہ رب العزت اس زمین سے انسانوں کو دوبارہ پیدا فرمائے گا. یہ بات آ گئی تھی اور بتلائی گئی تھی کہ سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے اپنی قبر مبارک سے باہر تشریف لائیں گے. اور ان کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، پھر اس کے بعد دنیا بھر میں جہاں جہاں حضرات انبیاء علیہ السلام مدفون ہیں، وہ اپنی اپنی قبروں سے باہر تشریف لائیں گے. پھر انبیاء علیہ السلام کے بعد صالحین، جن میں ہر نبی کے وہ لوگ جو ان کے زمانے کے تھے اور ان پر ایمان لائے تھے، جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور علیہ السلام کے زمانے میں، یہ اپنی قبروں سے باہر آئیں گے. اس کے بعد عام مسلمانوں میں ان کے اعمال کے لحاظ سے درجہ بدرجہ اپنی اپنی قبروں سے، اور پھر عام مسلمانوں کے بعد فاسق، فاجر، یہ سب کلمہ گو ہیں، فاسق، فاجر، اور ان کے بعد کفار اپنی اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے. حدیث میں یہ بھی آتا ہے، یہ بھی بتلایا گیا کہ جس وقت قبروں سے اٹھیں گے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما یہ ہوں گے، اور دونوں طرف نبی ہوں گے. یہ بھی حدیث بتلائی گئی کہ جس وقت قبروں سے اٹھیں گے تو اللہ رب العزت ان لوگوں کو جو دنیا میں معذور تھے، لنگڑے تھے، گونگے تھے، جیسے بھی تھے، لیکن قبروں سے جب اٹھیں گے تو سلیم الاعضاء ہوں گے، صحیح ہوں گے. یہ بھی حدیث بیان ہو چکی، جس وقت قبروں سے اٹھیں گے تو اس طریقے سے اٹھائے جائیں گے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے. اگرچہ بچے تو نہیں ہوں گے لیکن بے ریش ہوں گے، داڑھی نہیں ہوں گی.
اس پر بات یاد آئی؟ ہمارے اکابر میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں، ہمارے پاکستان میں بالا کوٹ میں مدفون ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں، حضرت شاہ محمد اسماعیل صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ، بڑے حاضر جواب تھے، بہت حاضر جواب، اللہ نے ملکہ عطا فرمایا اور پرمزاح بھی تھے۔ ایک شخص نے ان سے اعتراضاً کہا کہ مولوی صاحب، یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی رکھا کرو، دیکھیں مولوی نہیں کہتا، میں نہیں کہہ رہا ہوں سر، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، میری کیا مجال، میں تو بات نقل کر رہا ہوں خالی۔ داڑھی اللہ اور اس کے رسول کو کتنی پسند ہے، جتنے یہاں بیٹھے ہیں کوئی ایک نہیں کہہ سکتا کہ میں عاشق رسول نہیں ہوں۔ اللہ کا شکر ہے سب کے دل میں یہ بات ہے کہ میں اللہ حضور علیہ السلام سے عشق رکھتا ہوں، ہونا بھی چاہیے، ایمان کی علامت ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈے دل سے سوچئے گا جب رات کو سونے کے لیے لیٹے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسرا کے 2 پولیس والے آئے، نمائندے آئے، اور جس وقت وہ آئے ان کی داڑھیاں مڑی ہوئی تھیں۔ ایک تو ہے نا قدرتی طور سے کم بال ہوں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ حضور علیہ السلام نے ادھر سے آئے، دیکھا تو اپنا رخ ادھر کر لیا، وہ گھوم کے ادھر آئے تو اپنا رخ ادھر کر لیا۔ پوچھا تم نے یہ داڑھیاں کیوں مڑوائیں؟ کہنے لگے کہ ہمارا خدا، کسرا کو کہہ رہے ہیں، ہمارا کسرا ایران کے بادشاہ کا لقب ہے، اپنے آپ کو خدا بھی کہلواتا تھا حضور علیہ السلام کے زمانے میں جو کسرا تھا۔ ہمارا خدا یہ کہتا ہے کہ مونچھوں کو بڑھاؤ، داڑھی منڈواؤ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرا رب مجھے یہ کہتا ہے کہ داڑھی رکھو، مونچھوں کو کترواؤ۔ آپ علیہ السلام کے سامنے داڑھی مونڈا آیا اور وہ اس نے آپ نے رخ پھیر لیا۔ کتنے ہم میں سے ایسے ہیں جو حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ شریف میں کھڑے ہو کر سلام پیش کرتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہوگا ایسا جو نہ جاتا ہو، جو وہاں جائے اور وہاں نہ جائے، وہاں جائے اور پھر مواجہ شریف میں نہ جائے، بدبختی کی علامت ہے۔ جس کے متعلق حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مجھے وہاں پر آ کر سلام کرتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں، جب سامنے جا کے سلام کرتا ہے تو جواب دیتا ہوں۔ تو ہم جب داڑھی مڑا کر سامنے کھڑے ہوں گے تو حضور علیہ السلام کے دل کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، سوچئے ویسے۔ عشق کا دعویٰ ہے، الحمدللہ ہونا چاہیے، لیکن کیا ہمارا یہ عمل اللہ کے رسول کی منشا کے مطابق ہے؟ تو شاہ صاحب سے اس نے اعتراضاً کہا، مولوی صاحب آپ کہتے ہیں داڑھی رکھا کرو، تو جب بچہ پیدا ہوا تھا تو داڑھی تو نہیں تھی؟ فطرت تو یہ ہے کہ جیسا پیدا ہو پھر ویسے ہی کرتے رہو، داڑھی مڑاتے رہو۔ پیدائش کے وقت کہاں داڑھی تھی؟ شاہ صاحب حاضر جواب تھے، کہنے لگے تمہارے منہ میں دانت بھی تو نہیں تھے جب پیدا ہوئے تھے، دانت بھی توڑوا دو۔ دانت تو اس لیے رکھتے ہو کہ بوٹیاں جمائیں گے، تو دانت بھی تو خلاف فطرت ہوئے۔ تو اسی کو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، جب قبر سے اٹھیں گے بے ریش ہوں گے۔ وہ حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میاں جو داڑھی مڑاتے ہیں اچھے لگتے ہوں گے، ہمیں تو داڑھی اچھی لگتی ہے اس لیے کہ آج اللہ اس کے رسول کا حکم کے مطابق عمل ہے، کل جب جنت میں جائیں گے تو ہماری داڑھی نہیں ہوگی، اللہ وہاں داڑھی نہیں دے گا۔ تو اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں، بے ریش ہوں گے، صرف سر پر بال ہوں گے، منہ میں دانت ہوں گے جب قبروں سے اٹھیں گے، برہنہ ہوں گے، جسم پر کپڑا نہیں ہوگا،
اور پھر آگے بتلا رہے ہیں کہ جس وقت قبروں سے اٹھیں گے، اٹھنے کے بعد سب کی نگاہیں آسمان کی طرف ہوں گی۔ اب آگے چلتے ہیں، یہاں تک بات پہنچی۔ حضور علیہ السلام کی امت قبروں سے اٹھ کر آپ کے پاس جمع ہو جائے گی، دیگر امتیں اپنے اپنے پیغمبروں کے پاس جمع ہو جائیں گی۔ شدت ہول اور خوف کے سبب سب کی آنکھیں آسمان کی طرف ہوں گی۔ دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا، اللہ آسمان زمین کو دوبارہ پیدا کرے گا، لیکن زمین ایسی ہوگی اس میں پہاڑ نہیں ہوں گے۔ کوئی شخص کسی کی شرمگاہ پر نظر نہیں ڈال سکے گا، یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور پھر ترمذی شریف کی حدیث میں آتا ہے اگر کسی وجہ سے نظر شرم کی جگہ پر پڑ جائے تو بچوں کی طرح دواعی شہوت سے خالی ہوگا، یہ بھی حدیث میں آ رہا ہے۔ جب تمام لوگ اپنے اپنے مقام پر کھڑے ہو جائیں گے تو سورج اس قدر نزدیک کر دیا جائے گا کہ کہیں گے کہ 1 میل کے فاصلے پر ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس کی تپش کتنی ہوگی؟ آسمان کی طرف چمکنے والی بجلیاں اور خوفناک آوازیں سنائی دیں گی۔ سورج کی گرمی کی وجہ سے تمام انسانوں کے بدنوں سے، جسموں سے پسینہ جاری ہو جائے گا، اور محسوس ایسا ہوتا ہے احادیث سے کسی کے پسینہ نہیں ہوگا کہ آیا اور ہم نے پوچھ لیا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ محسوس ایسا ہوتا ہے احادیث سے کہ وہ پسینہ ایسا ہوگا کہ پانی ہوگا پسینے کا، وہ اونچا ہوگا، اور جتنی جگہ کھڑا ہوا ہوگا اتنی جگہ پر ہوگا پانی، وہ نہ آگے جائے گا بہہ کر، نہ ادھر جائے گا نہ ادھر جائے گا، ہر آدمی کا اپنا پسینہ ہوگا، اور پانی کے اندر، اس پسینے کے اندر یہ ڈوبا ہوا ہوگا۔ پیغمبروں اور نیک بخت مؤمنوں کے تو صرف تلوے یہ گیلے ہوں گے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ گناہ گار ہوں گے، لیکن اللہ نے سب کو پسینہ دینا ہے وہاں پر، اس وجہ سے۔ انبیاء علیہ السلام کے ذمہ کوئی گناہ نہیں، اور عام مومنین کے اپنے اعمال کے مناسب، جو ہمارے اعمال ایسے ہوں گے جو نافرمانی کے ہیں اس کے مطابق، یہ کلمہ گو ہیں سارے جن کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے اعمال کے مطابق۔ حدیث میں آتا ہے کسی کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا پنڈلی تک ہوگا، کسی کا گھٹنے تک ہوگا، کسی کا ران تک ہوگا، کسی کا کمر تک ہوگا، کسی کا سینے تک ہوگا، کسی کا گردن تک، اتنا پسینے کے پانی کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا۔ اور کفار کے متعلق فرما رہے ہیں کہ ان کا پسینہ جو ہے منہ کے اندر تک پانی ہوگا اور کانوں کے اندر تک پانی ہوگا، جس کی وجہ سے بہت سخت تکلیف میں وہ کفار مبتلا ہوں گے۔ بھوک پیاس کی وجہ سے لوگ لاچار ہو جائیں گے، مٹی اٹھائیں گے اور پھینکیں گے، یہ کیفیت ہوگی، اور پیاس اتنی شدید ہوگی کہ اس کے بجھانے کی غرض سے حوض کوثر کی طرف بھاگیں گے۔ حوض کوثر یہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے ایک حوض عطا فرمایا ہے، اور دیگر انبیاء علیہ السلام کو بھی حوض دیے گئے، وہاں پر ملیں گے، لیکن ان کی وسعت حوض کوثر سے کم ہوگی اور ان کی لذت بھی حوض کوثر سے کم ہوگی۔ حوض کوثر کی کیفیت حدیث میں بیان کی گئی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس حوض کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، کوئی ماں شوگر کی تکلیف میں نہیں ہوگا، بتایا نا کہ جس کو کوئی تکلیف ہوگی سب ختم ہو جائے گی قبر سے اٹھتے، شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے کہ اپنی شدید ترین پیاس میں جو اس کا ایک پیالہ پی لے گا اس کو پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی، دوبارہ جو پینے کی عادت ہوگی تو لذت کی وجہ سے ہوگی، پیاس کی وجہ سے نہیں ہوگی۔ اللہ ہم سب کو اتنا سرخرو فرمائے کہ اس حوض کوثر سے حضور علیہ السلام کے ہاتھوں سے یہ اس کا پیالہ نصیب ہو جائے اور حوض کا پانی نصیب ہو۔ اللہ ہم سب کے اس خواہش کو پورا فرما دے، کوئی مشکل نہیں، جیسا مانگو گے ویسا ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ سے جو امید رکھو گے وہ ملے گا۔ اللہ سورج کی گرمی کے سوا اور بھی بہت ترسناک اور ہولناک امور پیش آئیں گے،
اور یہی کم ہولناک اور ترسناک ہوگا کہ یہ جو مصائب کا وقت ہوگا، یہ پسینے میں پانی میں ڈوبا ہوا ہونے کا وقت ہوگا 1000 سال میں، 1000 سال حدیث میں آتا ہے۔ کتنی عمر ہے؟ کم سے کم 50، اوسطاً 100، بہت سے بہت 150، 100 کا 10 گنا کر لیجیے، 1000 سال۔ 1000 سال کے بعد پھر جب یہ شدت برداشت نہیں ہو سکے گی، اس وقت یہ جو آدمی ہیں، یہ جو لوگ ہیں، ان میں ہم اور آپ سب شامل ہوں گے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ ساتھ حدیث میں آتا ہے کہ 1000 سال کی مقدار تک لوگ انہی تکالیف اور مصائب میں مبتلا رہیں گے، اور 7 گروہوں تک جن کا ذکر آگے آئے گا سائے میں اللہ جگہ عطا فرمائے گا۔ تمام روایتوں سے ثابت ہے کہ سائے والے گروہ 40 فرقوں پر مشتمل ہوں گے، واللہ اعلم۔ اس لیے آخر لوگ لاچار ہو کر شفاعت کی غرض سے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اے ابو البشر، وہ سب سے پہلے نبی بھی ہیں، سب سے پہلے آدمی بھی ہیں، ہم سب ان کی اولاد میں ہیں، چاہے کالا ہو، چاہے گورا ہو، چاہے سفید ہو، چاہے سرخ ہو، دنیا کے کسی بھی خطے میں بستا ہو، کوئی بھی زبان بولتا ہو، سارے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جب جائیں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ ان کی خصوصیات ان کو ذکر کی جائیں گی، لوگ ذکر کریں گے، یا ابا البشر، تم ہی وہ شخص ہو جن کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا، میری آپ کی طرح پیدائش نہیں ہوئی ان کی، ان کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، نمبر 1۔ نمبر 2، اور فضیلت یہ ہے کہ فرشتوں سے سجدہ کرایا آپ کو۔ نمبر 3، جنت میں سکونت عطا فرمائی۔ نمبر 4، اور دنیا کی ساری چیزوں کے نام آپ کو سکھلائے، امتحان لیا، کامیاب ہو گئے۔ جب یہ ان کی خصوصیات اور فضیلتیں ذکر کر دیں گے تو پھر کہیں گے اس لیے آج ہماری شفاعت آپ فرمائیے۔ بڑا مشکل ترین سوال ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام، اچھا شفاعت کیوں کیجیے؟ تاکہ ہم کو اللہ رب العزت ان مصائب سے نجات عطا فرما دے جو ہم 1000 سال سے جھیل رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ اللہ رب العزت آج اس قدر برسر غضب اور غصے میں ہے کہ ایسا غصہ کبھی نہیں ہوا تھا اور آئندہ بھی نہیں ہوگا، چونکہ مجھ سے ایک لفظش سرزد ہو گئی۔ ایک بات سمجھ لیجیے، پہلے بھی کہیے پھر کہہ رہا ہوں، بات آ گئی، عقیدے کی باتیں تازہ ہوتی رہنی چاہیے۔ لفظش اور گناہ میں فرق ہے۔ گناہ وہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مان کر، نہ ماننے کی وجہ سے کوئی سزا دی جائے، سزا کا ذکر ہو، اس کو کہتے ہیں گناہ۔ اور لفظش غلطی کو کہتے ہیں۔ مثال دیتا ہوں میں آپ کو، بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں اس میں بیمار ہوا، ڈاکٹر کے پاس گیا، بیماری ایسی تھی ڈاکٹر نے کہا فلاں چیز نہیں کھانی، چٹورا آدمی ہوں۔ حضرت شیخ الحدیث معاذ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اتنی خارش، مجھے آپ بیتی میں لکھا، اتنی خارش جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس میں دانے نہ ہو، اور میں ہوں تو خیاش دے رہا ہوں، دانوں میں کرنا میں اللہ نے بڑا چٹورا بنایا تھا، بہت اللہ والے تھے، اللہ ان کی خبر کو اپنے منہ سے بتاتے۔ جنت البقیع میں حضور علیہ السلام کے پہلو میں مدفون، حدیث میں آتا ہے جب حضور علیہ السلام اپنی قبر مبارک سے اٹھیں گے تو آپ کے اٹھنے کے بعد، انبیاء کے اٹھنے کے بعد سب سے پہلے جنت البقیع والوں کو اللہ اٹھائے۔ آپ بیتی میں لکھا ہے کہ مجھے خارش اتنی شدید، اماں نے پابندی لگا دی کہ کوئی چیز ایسی نہیں کھانی تیز مرچوں کی، اور میں نے کہا کباب کھاؤں گا مرچ والے،
کہنے لگے میں نے اپنے ایک شاگرد سے کہا کباب لے کر کے آؤ. اس زمانے میں کاغذ میں لپیٹ کے ملتے تھے, سہارنپور میں ہوتے تھے. وہ لے کر کے آیا, کہنے لگے کمرے میں بند, باہر نہیں جا سکتا. اس نے کھڑکی میں سے مجھے دے دیے. میں نے خوب چٹنی ڈال کے کھایا, اور جب کھانے کے بعد اب جو میں بیت الخلا گیا ہوں, اتنی پیچش ہوئی, اتنے دست آئے, اور میں بیٹھا ہوا سوکھ جا رہا ہوں. سارے دانوں جتنے قرآن تھے سب اکھاڑ دیے. اور کہنے لگا اس دست کے بعد بالکل صحیح ہو گیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کسی کو خارش ہو تو جا کے مرچیں کھائے, یہ ان کے ساتھ تھا, ہو گیا بس. تو حضرت آدم علیہ السلام, ہاں تو میں بیمار ہوا, ڈاکٹر کے پاس گیا. ڈاکٹر نے کہا فلاں چیز نہیں کھانی, اگر یہ کھاؤ گے مرض بڑھ جائے گا. یہ جو فلاں چیز نہیں کھانے کا کہا ہے, اگر میں کھا لوں تو گناہ نہیں ہوگا, لغزش ہوگی. یہ گناہ نہیں ہوگا, بات مانگی ہے ڈاکٹر کی, لیکن گناہ کے درجے کا نہیں ہوگا. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے, حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا بھی رہتی تھی, اور اللہ نے ایک درخت کے پھل کو منع کر دیا تھا اشارہ کر کے, اس درخت کے قریب مت جانا. قریب مت جانے کا مطلب اس کا پھل بھی مت کھانا. وہ شیطان جس کا نام پہلے عزازیل تھا, سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے نکالا گیا تھا, اللہ نے اس کو اتنی طاقت دی ہے کہ میرے آپ کے دل میں دور سے بات ڈال دے, فنا کام کر دے, یہ فائدہ ہو جائے گا. وسوسہ. اس نے حضرت اماں حوا رضی اللہ عنہا سے کہا, دل میں یہ بات ڈالی کہ جو درخت سے منع کیا ہے اس وجہ سے منع کیا ہے کہ تم اگر اس کا پھل کھا لو گی تو ہمیشہ جنت میں رہو گی, اور پھل نہیں کھاؤ گی تو جنت سے نکال دی جاؤ گی. حالانکہ یہ مقصد نہیں. حضرت اماں حوا رضی اللہ عنہا نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا اس کا پھل کھانے ہمیشہ جنت میں رہیں گے. وہ اس کا پھل کھایا جس کو ہمارے عرف میں کہتے ہیں گیہوں تھا. اللہ نے نہیں فرمایا گیہوں تھا, یہ حدیث میں نہیں بتایا گیا. پھل تھا کوئی, جو بھی تھا, گیہوں بھی ہو سکتا ہے. جب وہ کھا لیا تو اللہ نے جنت کا لباس اتار دیا اور حکم دیا جنت سے چلے جائیے. اللہ کو زمین کو آباد کرنا تھا, یہ سبب بننا تھا. اس کا پھل نہ کھانے کا حکم ایسا نہیں تھا کہ گناہ کے درجے میں ہوتا, لیکن جو اونچے لوگ ہوتے ہیں, جو سب سے اونچے مرتبے کے ہوتے ہیں, انبیاء سے اونچا کوئی نہیں, ان سے اگر چھوٹی سی لغزش بھی ہو جاتی ہے تو اللہ اس کی پوچھ کرتا ہے. اللہ کتنا شفیق ہے, زمین پر اتار دیا, دونوں کے دل میں بات ڈالی. رب الفاظ سکھلائے کہ مجھ سے یہ کہو ربنا ظلمنا انفسنا, اے ہمارے رب ہم دونوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا, اگر تو ہماری معافی نہیں فرمائے گا, وَتَرْحَمْنَا, اور تو ہم پر رحم نہیں فرمائے گا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو تحقیق بے شک ہم تو خسارہ اٹھانے والے ہو جائیں گے. یہ دعا سکھلا دی. اللہ کتنا شفیق ہے, ہمیں قرآن مجید میں جا بجا دعائیں سکھلا رہا ہے کہ مجھ سے کرو. انہوں نے یہ دعا کی, اللہ نے معاف فرما دیا, معافی بھی ہو گئی. پھر حضرت آدم علیہ السلام کہنا مجھ سے لغزش ہو گئی, میں ڈرتا ہوں کہ اللہ میری اس پر پکڑ نہ فرما دے. تو ایسا کیجئے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جائیے. پھر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے گئے. پھر کیا ہوا اس کے متعلق انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں عرض کیا جائے گا. اللہ رب العزت مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, سرخروی عطا فرمائے. اللہ قیامت کے دن ہمیں اپنے دربار میں, اپنی بارگاہ میں سرخرو فرما دے, ذلیل نہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.